الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقار احباب سارے محترم بھائی ملک حیات اللہ صاحب دی فرمائش ہے کہ اج دی اس نشست وچ رب العالمین دے ایک بڑے عظیم پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام دا قصہ بیان ہونا چاہیے. قصہ تو ہے بڑا طویل. جمعۃ المبارک دی نشست ہوندی ہے مختصر. اس مختصر نشست دے اندر اس قصے کو سمیٹنا ہے مشکل.
میں اللہ دی توفیق نال شروع کرن لگا، جتنا اللہ نو منظور ہویا اتنا حصہ بیان کرنا ہے۔ سب تو پہلے ایک گال ذہن وچ رکھنی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ 4 طریقہ نال مسئلہ سمجھایا ہے۔ یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے دلیلاں بیان کر کے۔ دلیل کا مطلب اگر میں تساں دوستاں دے سامنے دعویٰ کراں بھئی کپڑے دا مالک میں ہاں، یہ میرا دعویٰ، اگر میں دکاندار دی رسید پیش کراں خریداری دی تو یہ ہو سی دلیل کہ میرا دعویٰ سچا ہے۔ اور اگر کپڑے دی خریداری تے میں کوئی گواہ پیش کراں وہ گواہی دے میں گواہاں دی گواہی یہ ہونی ہے دلیل جو واقعی میرا دعویٰ سچا ہے، اس رومال دا مالک میں ہاں۔ تیسرا طریقہ ہے مسئلہ سمجھاون دا، اللہ نے قسماں چاہ کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ والعصر، میں اللہ کو زمانے دی قسم، تے اللہ جیری شہر دی قسم چاہے ان دی گواہی مراد ہوندی ہے، زمانہ گواہ ہے، سارے دے سارے انسان نقصان ہی چاہیے۔ نقصان تو وہ بندے بچن جنہاں دے اندر 4 صفتاں ہویاں، عقیدہ بھی درست ہویا، عمل بھی درست ہویا، ایک دوسرے نو حق دے اتے ڈٹ ونجن دی تاکید بھی کرے دے رہے، اور اگر حق والے رستے تے مشکلات تے مصیبتاں آئیاں تا صبر تو کم کیتا ڈٹ گئے، اے بندے نقصان تو بچ گئے۔ ایک طریقہ دلیلاں بیان کر کے مسئلہ سمجھاونا، دوسرا طریقہ قسماں چاہ کے مسئلہ سمجھاونا، اور تیسرا طریقہ ہے مثال نال مسئلہ سمجھاونا۔ اللہ نے 17ویں سپارے جو مکھی دی مثال بیان کی دیئے، 20ویں سپارے اللہ ناور دی مثال بیان کی دیئے، مختلف قرآن دی صورتوں میں بارش دی مثال ہے، اگ دی مثال ہے، پانی دی مثال ہے۔ اے مسئلہ سمجھاون دا تیسرا طریقہ رب العالمین دا۔ تے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ مسئلہ سمجھے دے کسے بیان کر کے۔ سادہ جرا پرانا دور ہے، آبا و اجداد باپ دادا رات کا ٹائم ہویا محفل وچ بہ گئے، ایک دوسرے نو قصے سنائے وقت پاس کرن واسطے، کنا دی لذت واسطے۔ اللہ نے 13ویں سپارے فرمایا ہے، میں کو اللہ ہون دی قسم ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اے میرے سامنے 13واں سپارہ، سورت کا نام سورت یوسف، اے بالکل آخری آیت ہے۔ میں اللہ اپنی ذات دی قسم چاہ کے آتا پیا، میں اللہ نے یہ قرآن کی قصے بیان کیتے اے کرنا دے چسکے واسطے نہیں، اے وقت پاس کرنے واسطے نہیں، عقل مند لوگاں واسطے عبرت میں اللہ نے بڑا سبق رکھا ہے۔ ان قصہ حضرت صالح علیہ السلام دا میں شروع کر لگا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آؤ سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ میرے سامنے آیت نمبر 61 سورت دنا سورت ہون 12واں پارا۔ زیارت کرو سارے دوست، قرآن اکھی نال دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ میں اللہ کریم نے قوم سمود دی طرف انہاں دے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہاں دی قوم دے بندے ہن۔ اگلا جملہ خیال نال سننا ہے،
سمود قوم دا مذہب ہور تے صالح علیہ السلام دا مذہب الگ مذہبی بھائی نن قومی بھائی نن تو سا دوستان دا تے میرا تعلق ہے مذہبی تعلق دینی تعلق ایمانی رشتہ حضرت صالح علیہ السلام دا قوم سمود نال ایمانی رشتہ نہیں دینی رشتہ نہیں مذہبی رشتہ نہیں جو قوم سمود دا مذہب الگ تے حضرت صالح علیہ السلام دا مذہب الگ یہ سمجھنے کی گل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک مقام سمجھ گھنے اللہ بندے نو 1000 رکعت مقبول نوافل دا ثواب عطا کرے دے اور تساں دوستاں اے گل سمجھ گئی آمنہ دلال دا فرمان سچ ہے اللہ 1000 رکعت نوافل دا ثواب تو لینا میں مان دے لکھ چھوڑے سی کیا مسئلہ سمجھ آیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صالحا اساں قوم سمود کی طرف انہاں دے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا مذہبی بھائی نہ دینی بھائی نہ ایمانی بھائی نہ قومی بھائی اب سمجھ آ گئی ہے ابو قال حضرت صالح علیہ السلام فرمایا یا قوم اے میری قوم بوجھا مسئلہ سمجھ رہے ہیں ایک لفظ دے اندر سمندر کوزے چلا بھر دیتا ہے جتنے بھی اللہ پیغمبر بھیجے قوم دے پیغمبر اللہ جتنے پیغمبر بھیجے برادریوں دے پیغمبر اللہ جتنے پیغمبر بھیجے خاص علاقے دے پیغمبر اللہ جتنے پیغمبر بھیجے خاص جگہ دے پیغمبر پورے قرآن پاک دی تلاوت کرو اللہ نے جیرے پیغمبر باز کی دے بیان کی دے فرمائے یا قوم یا قوم یا قوم لیکن جنہیں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر آئے ایتا انداز اللہ فرمائے تبدیل کرو اللہ کے انداز کھڑے ہوں اے میرے سامنے نام پارا سورت العراف زیارت بھی کرے احباب اے میرے سامنے سورت العراف تے نام پارا کھلا ہوئے فرمایا قل اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سطر یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا آیت نمبر 158 اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے انسانوں یا قوم نہیں یا ایوہ الناس میں تو سارے انسانوں دی طرف اللہ دا پیغمبر بن کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت ایک قوم واسطے نہیں ساری کائنات دے انسانوں واسطے ہے تے قیامت تک دی نبوت رسالت فرق سمجھ آ گیا حضرت صالح علیہ السلام فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ کریم دی کیوں ما لکم من الہ غیرہ تھوڑے واسطے اللہ تو بغیر کوئی بھی الہ تے عبادت دے لائق نہیں میں سبب روک چھوڑے اس گل نو کھول لیں ترے قسم دی عبادتاں دا وعدہ کرنے نماز وچ التحیات للہ والصلوات والطیبات زبانی عبادت لے صرف اللہ
جسمانی عبادت لین میں صرف اللہ تے مالی عبادت لین میں صرف اللہ میری قوم زبانی عبادت کرو صرف اللہ دی جسمانی عبادت کرو صرف اللہ دی مالی عبادت کرو صرف اللہ دی زبانی عبادت کا کیا مطلب جس ویلے بندے دے سارے اسباب ختم تھی ونجن سارے دنیا لے ہیلے وسیلے مک ونجن بندہ لاچار تے مجبور تے پہ بسی ونجے اوکھے ویلے زبان نال حقل مارنا ایک عبادت ہے اس زبان علی عبادت لے صرف اللہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اوکھے ویلے غیبانہ پکار کرنا حقلہ مارنا ایک عبادت ہے اس عبادت لے صرف اللہ ہے 24 پارہ سورت نام سورت حمیم المومن اے میرے سامنے رب العالمین دا کلام فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم اے آیت نمبر 60 اور رب العالمین دی لائب کتاب تارے پروردگار اعلان کر چھوڑے مشکل وچ پریشانی وچ دکھ وچ مصیبت وچ میں اللہ کو سجنا تواڈا کم ہے تاری دعا تے پکار قبول کرنا میں اللہ دا کم ہے یہ زبانی عبادت قرآن بھی دکھایا حضور سیدہ فرمان بھی سنایم ان صحابہ دی سیرت دی جھلک بھی نال نال اتری سارے ایمان نہیں سن قرآن ہوئے آمنہ دلال دا فرمان ہوئے صحابہ اکرام دی زندگی دا نمونہ ہوئے مکہ مکرمہ تو طائف دا سفر 85 کلومیٹر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے عظیم صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف جو مکہ شریف آنا چاہتے ہیں ایک خچر دے مالک نال گال کی دینے میں تے کو کرایہ لیواں تو میں کو خچر دے سوار کر کے مکہ مکرمہ چھوڑا کرایہ مکیے حضرت زید خچر دے سوار تھے مالک بھی نال تے جرے لے سفر کرے دے ویران جنگل ہی پہنچ خچر دے مالک تلوار چکٹیے میں تے وہ قتل کرے نا حضرت زید پریشان تھی گئے میری کوئی غلطی تا دس قصور تا دس کیوں ترے قسم دا قتل شریعت دے اندر جیزے انہا ترے تو علاوہ ہر قسم دا قتل حرام ہے مسئلہ یاد کرے نمبر 1 جرا بندہ کے کو قتل کرے مقتول دیوارس معاف نہ کریں دیت نہ گھنن چٹی نہ گھنن اے قاتل کو قتل کرنا شریعت دے اندر حق کے تے نمبر 2 جرا بندہ اسلام چھوڑ گیا ہندو بن گیا عیسائی یہودی بن گیا اس نو 3 دیوارہ مہلت دیتی ونجے سوچ گن دوبارہ اسلام دے اندر واپس والا لیکن 3 دیوں دی مہلت تو بعد واپس نہیں آیا اسلامی کلمہ دوبارہ نہیں پڑھتا اے مرتد اس نو قتل کرنا شریعت دی حق ہے تے نمبر 3 شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت غلط کم کریں میں محتاط لفظ بول رہا ہوں میں لوس ٹاپ دا مخالف ہوں 4 گواہ گواہی چلے میں اتوالیاں میں یہ گواہیاں نہیں ہولڈا تے بے کہ آقا فلانے دی تھی پوری ہے تے فلانے دی بھیڑ پوری ہے یہ گواہیاں شریعت نہیں ملے گی کہ میں فلانی تھا تو سنا ہے نا 4 گواہ گواہی دے وے دسا اکھیاں نال غلط کم تھی دویا ڈٹھے 4 گواہ دی گواہی تو بعد
ٹویا کھٹ کے مرتے عورت کو ہو میں بھی شادی شدہ غیر شادی شدہ نام شادی شدہ مرد عورت نو 4 کام دی گواہی تو بعد ٹویا کھٹ کے کمر دونی وچ لہا کے پتھر دا نشانہ بنا بنا کے قتل کرنا اے قتل بھی شریعت حق کے ان تریہاں تو علاوہ شریعت دے اندر ہر قتل حرام ہے گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے. اگلا مسئلہ حضرت زید آکھن لگے میرا قصور تدس نہ میں قاتل ہوں نہ میں مرتد ہوں نہ میں کوئی برا کام کیتا ہے. خچر دا مالک آکھن لگا میں تیرا مال لٹنا چاہنا این واسطے قتل کرن دا ارادہ ہے. حضرت زید فرمایا مال کھنچا میں کو قتل نہ کر سکا نہیں اگر میں تینو چھوڑ دیتا تو میرا راہ آؤٹ کر دے سے اے دیکھ اے ڈھانچے پہنی انسانہ دے انہاں مسافرانوں میں قتل کیتا ہائی تے مال لٹا ہائی. حضرت زید سمجھ گئے جو سامنے نہیں چھوڑے گا فرماون لگے میں کو 2 رکعت نماز تا پڑھن دے. ڈاکو آکھن لگا تینوں قتل کرے سا نماز دی حالات وچ. حضرت زید نماز شروع کی تھی. اے بھی مسئلہ یاد رکھے حدیث پاکی چاہے تو شرون علی ما تموتون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی حالت بندے دی موت ہے دہاڑے قیامت اسی حالت نال بندے اٹھی بڑے کلمہ پڑھ دے قرآن پڑھ دے اللہ دا نام چندے موت ہے یار قیامت قبروں پھٹ سے بندہ جینا تھی کہ اٹھی سی زبان تے کلمہ طیبہ اللہ دا نام تے قرآن دی تلاوت جاری ہو سی. حضرت زید نماز شروع کی تھی فرمائے میں ظالم تلوار چاہ کے کھڑو تے میں نو کچھ بھی یاد نہیں آیا میری زبان تے صرف یہ لفظ ہے یا ارحم الراحمین بس. سارے مہربانہ تو بڑا مہربان میرا اللہ جیرے میرے ڈاکو وار کرن لگے آواز یہ لا تقتل ہو حضرت زید قتل نہ کرے. ڈاکو کب کرے گی آواز دے بڑا کون ہے کوئی آواز دے بڑا بندہ نظر نہیں بھی آندا. ڈاکو مطمئن تھی یہ میرا وہم سی دوبارہ تلوار چاہ کے وار کرن لگے. حضرت زید کی زبان جو درد بھرے الفاظ نکلے یا ارحم الراحمین سارے مہربانوں تو بڑا مہربان میرا مالک. دوسری بار آواز یہ قتل نہ کرے. ڈاکو حیران آس پاس دیکھ دے بندہ تا کوئی نہیں مطمئن تھی کہ تیسری بار تلوار چاہ کے وار کرن ارادہ کی دس. حضرت زید ود لکھی لے جنا کرد جی تھی یا ارحم الراحمین. تیسری بار آواز یہ لا تقتل ہو قتل نہ کرے. یا قدم ایک بندہ گھوڑے دے سوار تھی کہ گھوڑا دوڑیاں دے آگے ڈاکو تے مارنے سے لگی تا اس ڈاکو پھڑکن لگی ہے سکرات شروع تھی گئے تڑپ تڑپ کے ڈاکو جان دیتی ہے چاہ. حضرت زید رضی اللہ عنہ پوچھے من انتا گھوڑے دے سواروں کے آن والا تو کوڑے گھوڑ سوار جواب دیتا ہے انا ملک من سمائی سابعہ میں 7ویں آسمان دا فرشتہ ہاں میں نو ارحم الراحمین بھیجے. تے جیرے ویلے تے پہلی دفعہ کہ یا ارحم الراحمین میں 7ویں آسمان تے ہم اللہ فرمائے جلدی پہنچ. میں 7ویں آسمان تو آواز دیتی قتل نہ کرے. اللہ میری آواز ڈاکو دے کرنا تے پہنچا چھوڑیے سادہ ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے. قرآن پاک دے الفاظ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہم کن فیکون. اے میں سورت یاسین کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 82 کے میں انگلی ہے 23 سپارہ فرمایا میں اللہ
ارادہ کرا میں اللہ فرمینا کن تمنا ہو ون اے بھی سارے سمجھاون واسطے اللہ نے کن فرمایا ہے اللہ نو کن آکھن دی کوئی ضرورت نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم تھی ویلے تے جس ویلے تے روشی والا کھیا ارحم الراحمین میں پہلے آسمان تے پہنچایا ہم اتھاؤں میں آواز دیتی قتل نہ کرے اللہ میری آواز ڈاکو تک پہنچا دیتی جس ویلے تے تریچی بار ارحم الراحمین کو حقل ماری میں زمین تے پہنچایا ہم میں کہ قتل نہ کرے اللہ میری آواز ڈاکو سنا دیتی ہے یہ مشکل وقت وچ اللہ کریم کو حقل مارنا تینا کمائی ستوے آسمان تو میں فرشتے کو بھیج کے تیری مشکل نو حل کرنا رب العالمین دا کمائی یہ زبانی بابت مضمون بڑا کلمہ ہے میں سمیٹا لگا ایک باری سارے ساتھی اللہ دا نام چاہوچا کیونکہ یہ زمین دہاڑے قیامت دے گواہی دے سی تو نے میرے حق کی اوکھ بار منجے تا حقل کہہ کو مار رہی ہے نمبر 2 صالح علیہ السلام نے مسئلہ بیان فرمایا میری قوم جسمانی عبادت لیں صرف اللہ ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں اے متھا بناون والا اللہ ہے تو متھے جلال سجدے دلیں صرف اللہ ہے اے قدم بناون والا اللہ ہے تو ان قدموں تے پیروں دے نال طواف دلیں صرف بیت اللہ ہے اللہ کریم دا گھر اے بھی حوالہ تو ساتوں سنگو دکھائی ونیا اے میرے سامنے 17واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الحج فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آخری 70 آیت نمبر 29 اس صفحے دی 17واں پارہ لوگوں نو چاہیے طواف کرنا ہوئے صرف بیت اللہ کا طواف کیتا کریں میرا ساتھی اچھا اکسینا بیت اللہ میں ان دے واسطے دعا مانگنا ہونے آپ اسمہ قرآن سامنے ہے تاکہ اللہ کا کو بار بار حج دے مرے توفیق دے لے چاہ طواف کرے گھر دا طواف کرے گھر دا یہ میرا مسئلہ ہے یا قرآن پاک ہے کوئی بندہ دولے علاقے میں دین جھگڑے دا نام نہیں دین کا پیار دا نام ہے ایمان امن کو لوئے اسلام سلامتی کو لے سیدہ دین تا امن تے سلامتی اللہ دین ہے کوئی بندہ تو علاقے دا حاجت عمرہ کر کے آئے ملاقات دے ونجو آنکو حاجی سے حاج کرن تو بعد عمرہ تو فارغ تھی من تو بعد مدینہ طیبہ گئے ہوئے اے دسو مسجد نبی شریف تو سا نمازہ بھی پڑھیاں ریاض الجنت نوافل بھی پڑھے قرآن پاک کی تلاوت بھی مسجد نبی کی تھی درود ابراہیمی بھی بہت زیادہ پڑھا ہمیں پر حاجی سے بے دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک دے کتنے طواف کر کے آئے ہو حاجی صاحب سینہ بھائی طواف تا میں مکہ شریف وچ بیت اللہ شریف دے کرنداریاں ہم دوستو جھگڑا ختم ہو گیا اگر خانے کعبہ شریف تو بعد کہیں چاہ دے طواف دی اجازت ہوندی تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دا طواف کر دی اجازت ہویا کیونکہ سادہ دے سارے اکابرین دا عقیدہ ہے جیرے وجود نال آپ دے جسم مبارک نال مٹی دے سرے لگے پین قبر والے ساری دنیا دی آلہ تو آلہ زمین جمع کرو ساری دنیا دی قیمتی زمین رنگ کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دی مٹی دے ایک ذرے دی شان دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دا طواف کرنے شریعت دی اجازت نہیں تا پاکستان دی قبر دا طواف کی میں جیس تھی گیا اللہ دے ولی دی گالی سنائی بنیا سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمے دیان اللہ دے سچے ولی دی جتی سجے سر دا تاج اللہ دے سچے ولی دی قدمہ دی مٹی سجی اکھیاں دا سرما قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے دا زمانہ ہائی ایک بندے طلاق چاہی چاہ آکھن لگا میں ایجیاں نے کمل کرے سام
جیرے ویلے میں اونے کمل کرن لگا اون ٹائم اونے کمل میرے بغیر پوری دنیا جو کوئی نہ پیا کرے دا ہوئے جیرے ٹائم میں کرا اس ٹائم کوئی نہ پیا کرے دا ہوئے اگے پیچھے کرن میں ایجیا نے کمل میں نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق ہم پریشان تھی گیا تلاوت کراں پوری دنیا جو ہے متا کوئی اور بندہ ہی ٹائم تلاوت پیا کرے دا ہوئے نفلیاں پڑھا صدقہ لیواں کیڑا ذکر کراں کیڑا نیک عمل کراں پوری دنیا دا مینوں کیا پتا اے تا بیوی کو طلاق تھی دیے مسئلہ پوچھا گیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو تو میرا پانی رحمت اللہ علیہ تو اے بھی دل دی تختیاں تے میرے لفظ لکھا ہے متخذ اللہ جاہل ولیا اللہ کے جاہل نو ولی نہیں بنایا ولی ہوندے ہی عالم قانون یاد رکھنا ہے جاہل ولی نہیں ہو سکتا ولی عالم ہونے حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ ہزارہ علماء دے استادن مسئلہ پوچھا گیا حضرت شیخ جیلانی مسکرا پہ فرمان لگے بندے کو آنکھوں پریشان نہ تھی کیا آنکھس اگر یہ ایسا نیک عمل کرے سا میں کرن لگا پوری دنیا کوئی نہ پیا کرے دا ہوئے حضرت شیخ جیلانی فرمائی بندے کو کعبہ شریف دے سامنے کھن ونجو باقی طواف کروانا نو آنکھو تو سا تھوڑی دیر کھڑو ونجو اسے کلے کو آنکھو تو بیت اللہ شریف دا طواف کر جسے لے کلہ طواف بدا کرے دا ہو سی یہ ایسا نیک عمل ہو سی پوری دنیا وچ اس تو بغیر کوئی نہ پیا کرے دا ہو سی یہ مسئلہ کہاں ہے چودھری صاحب کہ طواف بیت اللہ دے سے ہاں اور سبق تے حضرت صالح علیہ السلام فرمائے عبد اللہ میری قوم زبانی عبادت کرو تو صرف اللہ دی حق نہ اللہ نو ماریاں کرو کھویلے تے نمبر 2 جسمانی عبادت کرنی ہوئے اے بھی صرف اللہ کریم دی کرنی ہے قال النبی گال پڑے گال پوچھ رہی ہے ذرا جاگ کے سارے دوست بغیر دین دا مسئلہ سواب تھی سی صحابہ کرام مرض کی دی حضرت انت احقوئی یسجد لک عرب تو باہر عجم دے رمڑا لے لوگ اپنے سرداروں دے سامنے تعظیمی سجدہ کرے دن عزت تے ادب واسطے سجدہ کرے دن ساری دنیا دے سردار مل ونجے تو آلے قدمہ دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ساسا کو اجازت دے ہو حضرت اسد والا سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو سب دوست میں گوڑے سو کچھ زبان لال فرشتے دل دہار نہیں جانتے اسا آکھڑے تو تم فرشتہ لکھڑے صحابہ حضور سجدہ کرنا چاہتے ہیں خدا سمجھ ٹھیک آتے پہ وہ اچھا دلسو خدا سمجھ کے صحابہ کرام حضور دا سجدہ عزت ادب واسطے کرنا چاہتے ہیں اور جنہ بندہ دربار دے سجدہ پیا کرے نے پوچھو بھائی جان کیوں پیا کرے نے اگر میں کوئی خدا سمجھے نا میں تا عزت ادب واسطے سجدہ پیا کرے نا یہ عزت ادب والے سجدے دی اجازت صحابہ کرام منگی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت امر لاحد ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن خبردار میری شریعت صحابہ انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں انسان دے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوندی میں بیوی نو حکم نے وہاں خامد تعظیمی سجدہ کر بیوی کو خامد تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں شاگرد کو استاد تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں کہ مرید کو مرشد تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں تو صحابہ کرام نو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں متھا پیدا کرنے والا اللہ ہے متھے دے پیشانی دے نال سجدے دے لے اللہ ہے نمبر 3 صالح علیہ السلام فرمایا عبد اللہ اے میری قوم مال علی عبادت کرو تا صرف اللہ دی 27 پارہ
تے سورت کا نام سورت الواقعہ. میرے سامنے سورت الواقعہ کھلی ہوئی ہے. حوالہ افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے تے آیت نمبر 63. اللہ فرمائے زمیندارو لال تک کرو میں اللہ نال زمین دا سینہ جڑے چیر کے دانے بن کے سٹا دیو. زمین دانے کھاون لگی. اللہ فرمایا خبردار زمین اے تیری خوراک نہیں بندے دی امانت ہے. اللہ میں کیا کراں؟ اللہ فرمائے انبتت سبع سنابلا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ میرے سامنے طریقہ سی پارا کھلا ہوا ہے. سورت کا نام سورت البقرہ. اللہ میرے سمجھاون دے انداز تو صدقے ونجا. یہ حوالہ قرآن پاک دے میرے سامنے یہ حوالہ انگلی میں رکھی ہوئی ہے. آیت ملوث ہوئی کہڑ زمین دانا کھانا نہیں امانت ہے. ہیک دانے دے بدلے سات سٹے ملن اگاونے تے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. ہر سٹے دے اندر 100 دانا. زمیندار ہیک دانا سٹے کوئی اتے پھرتا نہیں غلاف نہیں. اللہ کریم ہیک دے بدلے 700 دانے غلاف ولیٹ کے دینا پیا ہے. اور مالی عبادت اللہ کریم فرمایا آتو حقہ یوم حسادی. ہیک دانے دے بدلے وچ 700 دانے عطا کرن والا اللہ. تائی نعمت وچوں حصے کٹھن دے لے کوئی صرف اللہ. اے مالی عبادت تے متا انگار کو کوئی ساتھی معمولی سمجھے نا. حدیث سننا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ. آپ فرمائے پچھلی امتاں وچ پردیسی بندے ویندے پین رستے دے اندر ایک وستی دے کولو گزرے. وستی والا روک کھدا آکھن لگے ساڈا میلہ لگا ہوا دربار تے میلے والی دیواراں وچ جیڑا بندہ ایتھوں گزرے جتنے دونی دربار دے نام دی منت منوتی نہ دے وے نظر و نیاز نہ دے وے اساں اگوتے نے منجنے دے ہوندے. تساں دربار دے نام تے کوئی شے دے ہو چاہ اساں تانوں چھوڑ دیوڑے تے جے کر دربار دے نام تے کوئی شے نہ دتی اساں تواڈے ٹکڑے کر چھوڑنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ سنے. ایک مسافر کھانا گل ہے سیدی شیئن. حدیث پاک دل آتے مہربانی کرو وسطی آلے ہو میں غریباں مسکیناں میرے کل کوئی شے نہیں کیری شے دے ماں. وسطی آلے کھانا کے قریب ولو صبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مکھی جناب مار کے دربار دے نام تے دے جا منت منوتی اساں تے وہ کچھ بھی نہیں آکھ دے. حضور صحیح فرمائے بندے مکھی نبی مار کے دربار دے نام دی نظر و نیاز منت منوتی چلی تھی فخلو سبیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وسیلے اکھن گے تو بھج وانج چلا ون تے وہ کچھ بھی نہیں آدے. بندہ نس گیا جان بچا گیا. دوجے کو اکھن گے تو بھی مکھی جناب مار کے دربار دے نام تے چلے تے کوئی چھوڑنے سو تو جان کھنا گا جان قربان کر سکدا. ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کے دینا تے نہ دے سکدا. اسا قتل کر چھوڑنے تے کوں پردیسیا کھنا گا جان قیمتی نہیں عقیدت ایمان قیمتی ہے. قاتلوہ حدیث پاک دے لفظ وسطی لو کو قتل کر چھوڑا. کشتگان خنجر تسلیم را ہر سماعت غیب جانے دیگر است. حضور سے فرمائے جیرا بندہ مکھی دے کے جان بچا کے نکل گیا ہے شرک تے موت ایاس
ہگلی فوت تھی منا حس جڑے فوت تھیا شرک تے موت ہی داخل النار ہمیشہ واسطے جہنم چلا گیا کیوں جو شرک تے موت ہی اس تو بنا سیکھی تھی تے جیرے موحد جان دے ٹکڑے کروا چھوڑے ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہتے نام دے نہیں لیتی شہید تھی مر تو بعد داخل الجنہ یہ مالی باتت او حضرت صالح علیہ السلام نے کسے تھے وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اے میں حوالہ کھولی بیٹھا حضرت صالح علیہ السلام فرمایا میری قوم ہر قسم دی عبادت لائق صرف اللہ ہے ان کو جملہ بات خلاصہ زبانی عبادت جسمانی عبادت مالی عبادت انہاں تریوں عبادت لائق اللہ ہے خُذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کیوں صرف اللہ کی عبادت کرو او زمین وچوں تاکو پیدا کرنا لائے زمین وچوں تو آباد کرنا لائے جے کر زمین وچوں تاکو پیدا کرنا لا اللہ ہے تا عبادت لائے صرف اللہ ہے یہ دلیل دیتی ہے اللہ کیویں زمین جو پیدا کیتا ہے آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے مٹی جو پیدا کیتا ہے اور یہ بھی قرآن پاک دا حوالہ سنا ہے اللہ کی نے سانو پیدا کیتا ہے مٹی دے زمین وچوں اے میرے سامنے 18واں پارہ تے سورۃ سورۃ المومنون فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ دوائی دلیل ہے میری سارے دوست دیہاڑے قیامت میں تو انو سڈا اللہ کی بارگاہ میری گواہی دیوے میں قرآن سر تے رکھ کے واز نہیں کیتا میں قرآن کھول کے نمبر دسا کے واز کیتا آئی فرمایا میں کو اللہ من دی قسم میں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو مٹی دے خلاصے وچوں پیدا کیتا ہے زمین مٹی کا خلاصہ تے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دا سلسلہ میں اللہ کریم نے گندے پانی دے قطرے تو چلایا ہے نہ کھندے بھی بندے نو حیا ہے 40 دہاڑا گزریاں پانی دے نا پاک قطرے کو اللہ نے خون دا قطرہ بنا چھوڑا 40 دہاڑا میاں گزریاں فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغۃ میں اللہ کریم نے 40 دہاڑا تو بعد اما دے پیڑ دے ترے اندھارا وچ پیڑ دا اندھارا ہک رحم دا اندھارا نو چھلی دا اندھارا ترے اندھارے وچ 40 دیاں تو بعد میں اللہ نے خون نو گوشت دی بوٹی بنا چھوڑا 40 دہاڑا ہور گزریاں فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا چھوٹی جئی کوئی دی بوٹی وچوں اللہ کریم نے بچے دی ہڈیاں بناونیاں شروع کر دتیاں اللہ تیری قدرت کو قربان منیا پہلے تا کوئی دا ٹکڑا چھوٹا جتنا ہے اما دے رحم وچ ہڈیاں بنن لگ گئیاں جسم بدھن لگی ہے اللہ تیری قدرت کو قربان منیا ایک کوئی دی بوٹی اما نے کھا دیے او چلی گئی ہے میدے وچ بکری دا گوشت گاں تے مجھ دا گوشت اے بوٹی چلی گئی ہے میدے وچ ایک چھوٹی جتنی بوٹی اما دے رحم وچ اللہ تیری قدرت کو قربان منیا میدے علی بوٹی گلدی پئیے تے رحم علی بوٹی ودھدی پئیے یہ بوٹیاں 40 دی ہور گزرے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا میں اللہ نے بچے دی ہڈیاں تے گوشت چمڑا چڑھا چھوڑا جسم تیار تھی یہ بچے دا
جسم تیار کی ہے لیکن بچہ حرکت نہیں کر سکتا. بچہ جسم تیار ہو گیا ماں دے رحمی چ حرکت نہیں کر سکتا. حرکت کرے لے کر سی اگے سمان شانا خلقن آخر. جتنے تک میں لائن لکھی بیٹھا جتنے تک میں اللہ بچے دے جسم روح نہ پاواں او تھوڑی بچہ حرکت نہیں کر سکتا. اللہ دی حکم دے قدرت نال عالم ارواح وچ روح آ گئی ہے بچے دے جسم وچ اور بچہ پاسا پھرن لگی ہے مد رحم وچ. اما نو محسوس ہون لگی ہے جو بچے دے اندر روح آ گئی ہے اور حرکت پیا کرے دے رحم وچ. دوستو قرآن دے حوالے نال مسئلہ سمجھ آ گیا. اے جسم حرکت تاں کر سکدا ہے جو وچ روح ہوے. روح نہ ہوے اے جسم حرکت نہیں کر سکتا. چلو اما دے رحم دا کام نو پتہ ہے بھئی محسوس تھیون لگا ہے روح آ گئی ہے. باہر نہ کیا پتہ سانو پتہ لگ جاؤں ہے بندے دی موت تو بعد دین کا سمجھا منگا نہ ہے. دوستو روح نکل گئی ہے مردہ کپڑے لہاون واسطے سارا محتاج غسل واسطے سارا محتاج کفن پوان واسطے سارا محتاج. آپ حرکت کر کے چار پائی تے نہیں لیٹ سکدا. چاہ کے اساں جنازے دی چار پائی تے لٹایا ہے جنازے کا آپ نہیں من سکدا. اساں چار پائی چاہ کے گھن گئے ہیں صفاں سا بنایا امام صاحب مصلی تے آ گئے نیت کی میں چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دعوات حاضری سمیت دے سامنے موجود ہے. اپنی زبان ہلا کے اپنے واسطے بخشی دی دعا نہیں مانگ سکدا. ساری دعا دا محتاج ہے. غلط نہیں آتا تجربہ ہے. جھگڑے کیوں ان ماحول وچ غور ہی نہیں کیتا. سامنے موجود ہے اپنی زبان کو حرکت دے کے اپنے واسطے بخشی کی دعا نہیں مانگ سکدا. ساری دعا دا محتاج ہے. تے جس ویلے کئی من مٹی تلے دفن تھی ہے ہن سارے واسطے دعا کیویں مانگ سکدا ہے. اے زبان حرکت تاں کرے وجود حرکت تاں کرے جو وچ روح ہوئے. اللہ بچے دے جسم وچ روح پا چھوڑیے 40 دن تو بعد بچے نے پاسے پھرنے شروع کر دیتے. اللہ فرمائے فتبارک اللہ احسن الخالقین. مٹی دے خلاصے وچوں آدم علیہ السلام نو پیدا کروانا اللہ اولاد آدم دا سلسلہ پانی دے قطرے وچوں چلاون والا اللہ 40 دن تو بعد پانی نو خون بناون والا اللہ 40 دن تو بعد خون دی بوٹی بناون والا اللہ 40 دن تو بعد بوٹی وچوں بچے دی ہڈیاں پیدا کرن والا اللہ 40 دیواراں تو بعد ہڈیاں تے گوشت تے چمڑا چڑھاون والا اللہ 40 دن تو بعد وچ روح پاون والا اللہ. اے سارے کم کرن والا اللہ تا من گنو فتبارک اللہ برکت دیون والا بھی صرف اللہ. اگر سارے کم اللہ تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا تا برکت بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا. یہ سوکھا مسئلہ. اگلا جملہ خیال نام سنے میرے لکھے سارے دوست پانی دے قطرے نو خون بنایا بغیر منگڑ دے. اما کا منگڑ دے قابل ہی نہیں گجن کا بڑھتا بھی ہے جسم. خون نو 40 دن تو بعد گوشت بنایا بغیر منگڑ دے. 40 دن تو بعد گوشت دیاں ہڈیاں بنائیاں بغیر منگڑ دے. 40 دن تو بعد چمڑا جسم دے چڑھایا بغیر منگڑ دے. 40 دن تو بعد روح پا چھوڑی بغیر منگڑ دے. سارے کام میں اللہ منگڑ تو بغیر کر چھوڑے. جس میں منگڑ دے قابل تھی ہے ہن آکھ دے جو اللہ میری سندا نہیں.
وہ نہیں سنتا آئے سارے کام بغیر منگل دے میں کیتے ہیں اور سبب دے حباب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اللہ کریم کون ہے رب العالمین دا قرآن 12واں پارہ سورۃ نام سورۃ ہود حضرت صالح علیہ السلام پہ فرمائیں فاستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی کریم مجیب شرک دی معافی منگو اللہ تم تے شرک تو توبہ کرن تو بعد استغفار کرن تو بعد اللہ نے پاسے رجوع رکھو توبہ کی دی رکھو اللہ کریم دی طرف یقیناً میرا پروردگار قریب ہے میں قرآن تو پوچھی بنیا کتنا قریب ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے میں 26 سپارہ کھولی بیٹھا سورۃ نام سورۃ قاف ہے تے آیت نمبر 16 ہے اے میری انگلی حوالے دے اتے فرمایا میں اللہ بندے دی شہرت تو زیادہ قریب میں منے نا بھائی جان کھوچو پانی کڑھنا ہوئے رسی کے بوکے دی لوڑ پون دیئے چھاپتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہوں دیئے کیونکہ چھاپ پچی دے پرے ہیں تاں سیڑھی دی ضرورت ہے پانی چھکا ہے تاں رسی کے بوکے دی ضرورت ہے تے جیرا اللہ شارت تو زیادہ نیڑے ہوئے اتھا رسی تے ڈولا لی چھاپتے سیڑھیاں لی مثالہ نے وردی لوڑ نہیں افسروں ملنا ہوئے چپڑا سی دی ضرورت عدالت پیش تھیمنا ہوئے وکیل دی ضرورت چاہیے کیا پتا بندے نے جرم کیتے یا نہیں کیتا افسر کو کیا پتا دفتر دے بوئے تے کون آیا کھڑا ہوتا ہے اللہ فرمیندے نعلم ما توسوس بہ نفسو میں اللہ کا بندے دے دل دے ارادے بھی جاننا تے جڑا اللہ دل دے خیال جاندا ہوئے اتا چپڑا سیانی وکیلانی مثالہ پیش کرن دی لوڑ نہیں استغفار کرو صالح علیہ السلام فرمایا حوالہ سنے 29 سپارے دا دوستان توفہ لے چھوڑا لوگ دنیا دے پریشان حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم و شان تابعی صحابہ دے شاگرد مسئلہ سنی نے سارے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تمسن نار جہنم دی بھان نیڑی نہیں آنی تیرے بندے دے آپ نے فرمائے مرانی اورا مرانی تیرے ایماندار صحابی میں دیکھ دے میرے صحابی دے بھی جہنم دی بھان حرام ہے تے جیرے ایماندار میرے صحابی کو ڈٹھے اون تابی دے بھی جہنم دی بھان حرام ہے حدیث دے لفظ بڑے عظیم و شان تابعی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ شاگرد بیٹھے ہیں ایک بندہ آ گیا حضرت بڑا پریشان تیری گل دی پریشانی ہے ان خیال کرے بندہ کھڑ لگے حضرت بارشاں بند تھی گئی سارے علاقے چ روڑا پہ گیا ہے کڑے پہ گیا ہے کہت پہ گیا ہے حضرت حسن بصری فرمائے استغفار کر چلا گیا تھوڑی دیر گزری اور بندہ ہے آخر حضرت میری دکان کی نقصان ہے کاروباری نفع نہیں پیا تھیلا دکان گھاٹے میں نہیں پئیے کیا کرا فرمائی استغفار کر بندہ چلا گیا تریچا بندہ ہے تھوڑی دیر بعد حضرت میرا پتر کوئی نہیں نرینہ اولاد کوئی نہیں میں کہتا کہ استغفار کر کسرت نام کی تھی استغفر اللہ چوتھا بندہ ہے آخر نگا حضرت
میرے باغ دے میرے نو کیڑے لگ گئے جیری نہرواں تھی ہوئی کھالا سک گیا ہے پانی خشک ہو گیا ہے میں کہ استغفار کر بندہ چلا گیا ہے شاگرد کھانے کے حضرت دار سمجھ نہیں آئی مریض بکھرے بکھرے تے نسخہ ہکو کیوں ہے سارے نو فرمائے استغفار کر پہلے بندے آگے بارشاں بند دوجے آگے دکان کی نقصان کاروبار تریجے آگے نرینا اولاد کوئی نہیں چوتھے آگے باغانوں کیڑا لگی ہے پانی سوکھ گیا نہر مریض بکھرے بکھرے نسخہ ہکو استغفار حضرت حسن بصری فرمایا تو سا سورت نوح دی تلاوت نہیں کی تھی اے اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اے میرے سامنے آیت نمبر 11-12 کھلی ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام قوم نے فرمایا استغفار زیادہ تو زیادہ کرو فیدے تو ابو کہرے تھی سے نمبر 1 استغفار کرے سو اللہ رحمتیاں بارشاں نازل کرے سے استغفار کرے سو یمددکم باموال اللہ تو نے مال زیادہ کر لے سی کھاتے تو نے کاروبار دے پورے کر لے سی استغفار کرے سو اپنی اللہ پترا کی نعمت دے دے سی استغفار کرے سو فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا استغفار کرے سو اللہ والے باغاں دے میوے بھرپور کر لے سی میوہ نو رنگ لا لے سی اللہ کریم نہر بھی جاری کر لے سی مرید وکھرے وکھرے نسخہ استغفار اللہ مسئلہ سن کے لو سارے دوست وضو کا ہمارا کوئی ضروری نہیں کہ بندہ وضو کر کے استغفار پڑھے نا وضو ہے یا نہیں اڑتے باندھے ٹرتے پھر دے بندہ استغفار کیتی رکھے حضرت صالح علیہ السلام فرمایا ثم توبوا الیہ اتنا ٹائم تھی گیا یا حکایت پوری نہیں تھی قرآن تو سمندر ہے اللہ اس وقت بڑے جمعے چاہیے بہت سارے جمعے ہوئے تو تاں کی سب پورا تھی تو پہلی آیت جڑ پوری نہیں تھی ثم توبوا الیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ کرو اللہ کی طرف ان توبہ کی حدیث کو سناواں سارا علاقہ میاں علی دا ادھا علاقہ ریتل ہے تھل ہے سارا تھل دے رامن والے لوگاں نوں بڑی اچھی طرح حدیث سمجھ آندی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ تھل دے علاقے جو میں دا بھی ہے ریتے ٹپے ہن سہرائے سواری دے سوار آئی روٹی بھی نال چاہی بدائی تے پانی دی کولس تھل دے علاقے وچ درخت کتھائی نظر آندن قرآن دوری ہن تک آبادیاں تھیمڑ لگ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن ای پردیسی کو ریتے ٹپا میں یہ درخت نظر آیا ہے چھاں والے درخت دے تھلے میں کھڑوتا ہے سواری دلت ہے اگے تھوڑی دیر صحیح کٹھا چاہ آرام کر کے دے وٹ ٹر پوساں دراغ دی چھاں گلے سر رکھن دی دے رہی حضور صحیح فرمائے دن بندے کو ندرا گئی ہے ایمیں لازے تو بعد جاگے سواری غیبئی بھاری کے ٹپے تے چڑھ گئی ہے چار چپے روڑے دے سواری کوئی نہیں اللہ بھاری کے لتھے نوچے ٹپے تے من چڑھے سواری کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑا پریشان تھی ہے سواری بھی گئی روٹی بھی گئی پانی بھی گیا ہون کے طرح دو صورتاں ہن میری انگلیاں لکھے سارے بھائی پہلی صورت یہاں کا پیدل ٹر پواں ڈبا وچ گرمیے دھوپے میں تاں بخت ترے دی وجہ تو گرمی دی شدت دی وجہ تو تڑپ کے مر ویساں
تے دوجی صورت ہے اسی درخت دی چھاں تلے سمپواں موتاں دیے تے چلو چھاں تلے تے موت آوے ان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بندے نے سوچے ذلیل تھی کہ نامردہ سفر نہ کرے گا پیدل اتھائی چھاں تلے لیٹ پواں چھاں تلے لیٹ بھی ہے موت انتظاری بلاہر سننے بھائیاں سلطہ بھی ہے چودری سے موت انتظاری سیر رکھے تے نگرا گئیے حضور صحیح فرمینے انہیں لازے تو بعد کھل لیے جگ دم اٹھے ساری نال کھلوتی آئی پانی میں ڈھس پانی بھی ہے پیا روٹی بھی بدھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتنا بندہ خوش تھی ہے جو پہلے تا موت انتظاری لیٹا پی آئی ایڈی خوشی ہے جو منہ جو لفظ غلط نکل گئے آخنا گا اللہم انت عبدی وانا ربک اللہ تے کو سواری دی لوڑائی اللہ تے کو بھوک لگی ہے اللہ تے کو تہ لگی ہے روٹی میں تے کو دتی ہے پانی میں تے کو دتا ہے اللہ سواری میں تے کو دتی ہے اللہ کو سواری دی کیڑی لوڑ ہے اللہ کو روٹی پانی کی کیری لوڑے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخدا من شدت الفرح لکھے میں لو اخدا من شدت الفرح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں دینا اے جو غلط لفظ منہ چوں نکل گئے نا خوشی دی وجہ توں پہلے تا موت انتظاری لیٹا پیا ہے سواری تے روٹی پانی جو ملے خوشی دی وجہ تو غلط الفاظ نکل گئے آخنا تا چاہیدہ ہاس اللہ میں کو روٹی دی لوڑائی میں کو پانی دی لوڑائی میں کو سواری دی لوڑی غلط لفظ اکھی اللہ تے کو لوڑائی تو میرا نوکرے تو میرا غلام تو میرا محتاج ہے تے میں تیرا رباں غلط لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نے تم مثال آوے سنے ایک مثال آوے اللہ وشد فرہم بے توبت عبدہی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے فرمینے تم مثال میں تو سمجھئیے خوش تھی کہ الفاظ غلط نکلن آپ فرمینے ایک بندہ اتنا خوش نہیں جتنا گناہگار دی توبہ دیکھ کے اللہ نو خوشی آندی ہے اصل ایک گل سمجھاؤں نہیں ہے اللہ دے محبوب یہ ایک مثال ہے ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نیڑے بھی ہے تے دعا کرو تو قبول کرنے والا بھی ہے تے کومل بوکیا کھنگے قرآن دے الفاظ اے میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجفن قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا فإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب کوملیاں کھنگے حوالہ سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سانو تلتے تے بڑیاں امیدان تو پیو ڈالے دے مذہب دی محنت کرے سے پیو ڈالے دے مذہب دی دعوت دے سے تو سانو روکن لگی ہے خیال کرے جملے ہوتے سارے دوست اتنہانا انابود ما یابود آباؤنا جنہ دی باتاں سارے پیو ڈالے کرے نہان تو تا سانو اس مذہب تو روکن لگی ہیں اسا تا سمجھا ہائی تو پیو ڈالے دے دین دی محنت کرے سے پیو ڈالے دے مذہب دی دعوت دے سے تو سانو روکے دا پیئیں جنہ دی باتاں کرے نہان سارے پیو ڈالے اور کرے حوالے دو لکھینا بلکہ ترے لکھینا کہ میرے سامنے لوچا پڑا سورت انعام سورت البقرہ رب العالمین کا قرآن حوالہ میرے ذمہ انصاف والے ذمہ
اے دوجا پارا سورت دنا سورت البقرہ رب العالمین دا قرآن وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ یہ آیت نمبر 170 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن موقع منیا جیری کتاب اللہ نازل کیتی ہے این قرآن دے پیچھو ٹرو کالو اقوا دھن بال نہیں نتبع ما الفینا علیہ آبانا اسا تا اس مدد دے پیچھو ٹرنا ہے کہ مذہب دے سارے پیو ڈالے ہن۔ تمہارا سنا خیال نام سارے بھائی، ہر دور وچ انبیاء علیہ السلام دے مخالفہ نے پیو ڈالے نو دلیل دے طور تے پیش کیتا۔ اللہ فرمائے دے اعمالوں کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون۔ اچھا اے پیو ڈالے دے پیچھو ٹور سے توڑے پیو ڈالے دین دی ذرا بھی سمجھ نہ ہوئے۔ قرآن لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، پیو ڈالے سیدھے رستے تے نہ ہوئے، وادوی پیو ڈالے دے پیچھو کمال ہو گیا۔ 21 سپارہ سورت دنا سورت لقمان، اے میرے سامنے 21 سپارہ رب العالمین دا قرآن پاک کھلا ہویا ہے۔ اتھا انداز سنے سپارہ بھی 21 سورت لقمان تے آیت نمبر بھی 21، اتھا انداز کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ حوالہ دیکھو ثواب ہوئے، آیت بھی کی سپارہ بھی کی سورت لقمان، جس ویلے آنکھا میں دے انہوں اللہ دی کتاب دے پیچھو ٹرو اگوا دے نہیں اسا دا پیچھو ٹرنا ہے پیوڑا دے آلے مذہب دے۔ اللہ فرمے دے اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ اچھا پیوڑا دے پیچھو ٹر سن تونے شیطان انہوں بھاد عذاب دی دعوت نے لاریا ہوئے۔ واہ بھائی واہ، میں لوز ٹاک دا مخالف ہاں، میں الفاظ محتاط بولن تو سغور کرو۔ مکے والے لوگ مرد بھی عورتاں بھی بے لباس ہو کے بیت اللہ دا طواف کرے دے ان۔ لفظ سمجھ گئے ہو؟ بس بے لباس، اس تو زیادہ میں لفظ نہ بولنا چاہتا، میں سنجیدہ بننا اور میں الحمدللہ میچیر بننا۔ میں لوز ٹاک دا مخالف بے مرد بھی بے لباس عورتاں بھی بے لباس۔ قرآن ہی چاہیا ہے ہمیں گل نہ بیٹھا کرے گا۔ 8واں سپارہ سورت دا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے۔ یہ گلی بھٹ میں مسئلے نہیں کھڑن تو قرآن دے حوالے لکھے دا بیٹھا۔ رب العالمین فرمینے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اے میں انگلی رکھی ہوئے نمبر 28 دے ہوتے سورت الاعراف، مرد بھی دے عورتاں بھی لباس اتار کے طواف پہ کریں بیت اللہ دا۔ شیطان پٹی پڑھائی آئی انہاں کپڑے نال گناہ کرے دے ہو اور انہاں کپڑے نال طواف نہیں کرنا چاہیے، کپڑے اتار کے طواف پہ کرے دے۔ کوئی پوچھیا کیوں کرے دے پہ ہو؟ اکھے وجدنا علیہ آبانا، سارے پیوڑا دے ہی میں کرے دے آن نہ اے پیوڑا دے جو غلط کام کرنے با دلیل ہے۔ پیوڑا دے بھی کپڑے اتار کے طواف کرے دے آن، اساں بھی بے لباس ہو کے طواف کرنا۔ واہ بھائی واہ، پیوڑا دا دلیل۔ تے نمبر 2 واللہ امرنا بہا، اللہ دے متھے جھوٹ چلانے نے اگے سانو اللہ بھی حکم دیتا ہے جو کپڑے لہا کے طواف کیتا کرو۔ آؤ جی اللہ فرمایا قل اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، او بے حیائی دا کم کرنا لے ہو مردو عورتوں، اس بے حیائی دا اللہ حکم نہیں دے دا۔
اللہ دے متھے کیوں جھوٹ رہندے پے ہو؟ اچھا ہن اگلی گل سنے، ساڈیاں ماواں بھیڑاں بھی سنن، انہاں دا طواف پہنچدی پئی ہے میری، او دا لباس اتار کے طواف کرے نے ہن تے آمنہ دلال اپنی امت دے بارے فرمایا ہے ربا قاسیان آریان مائلان ممیلان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایک ویلا سی میری امت دی عورتاں کپڑے جسم وچ نظر آسی، ایمان نال رسول اللہ دکھائے سارے بھائی، وہ وقت آ گئی ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 اتنے تنگ کپڑے عورتاں پیسے پورا جسم وچ ظاہر تھی سی، یہ معمولی گناہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحها وان ریحها لا یوجد من مسیرۃ کذا و کذا، آپ نے فرمایا باریک کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے جسم دکھاون والی عورتاں 500 سال دے سفر دعاون والی جنتی خوشبو تو بھی محروم راسن۔ بارہ میرا کوئی قصور نہیں، اساں آکڑے بندے ہیں، بھائی کپڑا آپ اسا ملک ہندکیاں نے خارج دینے اے سلائی کرتے اے پا، اسا ملک ہندکیاں ہیں بھائی کپڑا عورت نے پایا جی میں او اللہ کی مجرم میں اسا برابر دے گناہگار ہیں۔ عورت بڑی کپڑا پاوے جسم نظر آوے، نماز پڑھے نماز عورت دی نہیں تھی دی، سر دے وال نظر آدے پین تو پٹا پاری کے عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی، عورت رے ناخن پالش نہیں ہوئی ہے وضو کرے وضو عورت نہیں تھی دا، ناخن پالش لگی ہوئی ہے غسل کرے غسل نہیں تھی دا، ناخن پالش لاؤن والی عورت جسم نہ پا کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لا سکتی، قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکتی، خارج نماز نہیں پڑھ سکتی، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، موت آ گئی ہے، غسل دیتا گیا ہے، ایدہ جسم پاک نہیں ہویا، اس ناپاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ اسا ملک ان کے آنے ناخن پالے جو ایلا سارا کوئی گناہ نہیں۔ میری اماں میری بہن تھوڑے واسطے مسئلے عورت میدی لاوے ہتھاں تے تے ناخن تے، یہ مسئلے چون کے لوگ عید تھی دیئے نہ سارے جوان ہتھاں تے میدی علی بندے دے، میں تو تمہارے کو نہ نوٹ منگانا آیا تے نہ ووٹ منگانا آیا، یہ گل نہیں صاحب مسئلہ تو میں کرنا ہے۔ شادی تھی میں لگی ہے گبھرو میدی لئی بندہ ہے، باپ سوالے میدی لئی بندے ہیں، جتنے تک حدیث لفظ لعن اللہ، آپ نے فرمایا جیرا مرد عورتوں کی مشابہت کرے وہ مرد اللہ دی لعنت ہے، تے یعنی عورت مرداں نال مشابہت کرے وہ عورت اللہ دی لعنت ہے۔ جوان دے ہاتھ مہندی لگی ہوئی ہے خوبصورتی واسطے، جتنے تونی مہندی دا رنگ مرد دے ہاتھ تو لانا نہیں، فرشتے گناہ لکھے دے ہی لکھے دے پین، معمولی جرم ہے۔ ڈاکٹر کے حکیم نے آکھا ہے بھئی تے کو تکلیف ہے دوا نال آرام نہیں آندا، تیری دوا مہندی ہے، اس صورت ہی مہندی لاؤنا مرد واسطے جائز ہے، لیکن نقش و نگار واتی نہیں بناونے، آپ پھول بوٹے بندہ بڑھاوے جب حکیم تے ڈاکٹر جو آکھے مہندی میں لاما پھول کو نہیں، دوا واسطے علاج واسطے لاؤنا جائز ہے، خوبصورتی واسطے مہندی لاؤنا مرد واسطے حرام ہے۔ کیوں سارے گھر رحمت نہیں، گھر گھر فساد ہے، گھر گھر جھگڑے، اولاد والدین دی نافرمانے، پھرا پھرا دے خون دا پیاس ہے، ایک دوسرے کو برادری دیکھ نہیں سکتی۔ وجہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی بیوی عرض کرنے لگی حضرت جرڑے توڑے گل جبرائیل فرشتہ آوے تو سمجھنو سے وہ دساؤن ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کچھ مدت گزری، آپ نے فرمایا بی بی خدیجہ جبرائیل فرشتہ میرے کو آیا کھڑوتا ہی حجرے ویچ، حضرت صدیقہ حضرت خدیجہ عرض کی دی حضرت جبرائیل آ گئی ہے، تو میری جھولی دے اندر سر مبارک چ رکھو تے لیٹ ونجو۔ آپ نے سر مبارک اپنی گھر والی دی جھولی چ رکھا ہے، لیٹ گئے۔ حضرت بی بی خدیجہ سر تو پوچھنا لا چھوڑا ہے، تو پٹا سر تو لا چھوڑا ہے، سر دے وال نظر آن لگ گئے، پوچھن لگی حضرت جبرائیل کھڑوتے یا واپس چلا گئے؟ آپ نے وہ جبرائیل
جبریل دا واپس چلا گیا ہے. اچھا دوسری بار سر تے پوچھنا رکھا نے سر تے وال کجے نے چاہ حضرت ہن دسو آپ نے فرمایا جبریل واپس ول آیا ہے. بی بی خدیجہ آکھن لگی اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل آئی. کیوں؟ جیرے ویلے عورت دے سر تو پوچھنا لے بنجے تو پٹا لے بنجے اتر رحمت علیہ فرشتے نہیں آندے ہوندے. ساریاں ماں بہناں دے جسمہ تو بھر کے لہ گئے سر تو پوچھنے لہ گئے اللہ دی رحمت کی میں آسی. اور سبب تے احباب جرا سناونا چاہنا ہم حضرت صالح علیہ السلام دی قوم آکھن لگی اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. تو سانو پیو ڈاڈے دے مذہب تو روکنا چاہنا ہے پیو ڈاڈے دے دین تو ہٹاونا چاہنا ہے پیو ڈاڈے دے مذہب تو چھڑا کے ایک اللہ دی عبادت دلے پاسے لانا چاہنا ہے. اسا تیری گل منن واسطے تیار نہیں. میں جملہ یہ سنا رہا ہی ہر پیغمبر دے دشمن بندے اپنے پیو ڈاڈے نو دلیل دے طور تے پیش کیتا. اور یہ گا تو لاؤنا دا حکم ہے سالے سام دا کسا تو ہے کتھیں پوریاں وہ یہ کہ راضیاں بس زندگی ہوئی تا کسا تو چلے سو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سنتا پڑھ